دیں گے آپ کو العزیزیہ اسٹیل ملز ریفرنس کے حوالے سے، جہاں پر سزا کے خلاف سابق وزیراعظم نواز شریف کی اپیل پر فیصلہ محفوظ کر لیا گیا۔ جسٹس عامر فاروق کی زیر سربراہی اسلام آباد ہائی کورٹ کے 2 رکنی بینچ نے سماعت کی۔ نواز شریف نے ذاتی حیثیت میں عدالت میں پیش ہوئے۔ نیب نے العزیزیہ ریفرنس دوبارہ احتساب عدالت کو بھیجنے کی پھر سے استدعا کی ہے، اور اس حوالے سے آج کی سماعت کی اہم بات یہ ہے کہ آج کی سماعت کا فیصلہ محفوظ کر لیا گیا۔ آفتاب جہاں ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ آفتاب جہاں بتائیے گا، فیصلہ محفوظ کر لیا گیا ہے؟ جی بالکل، دیکھیں نواز شریف کی العزیزیہ ریفرنس میں سزا کے خلاف اپیل پر فیصلہ محفوظ کر لیا گیا ہے، اور فیصلہ کچھ دیر بعد سنائے جانے کا امکان ہے۔ نواز شریف کی العزیزیہ ریفرنس کی سماعت جاری تھی، جس کا فیصلہ ابھی محفوظ کر لیا گیا ہے، اور کہا جا رہا ہے کہ فیصلہ کچھ دیر بعد سنایا جائے گا۔ اس سے پہلے نیب پروسیکیوٹر جو ہے وہ روسٹرم پر موجود تھے، اور ان کی جانب سے دلائل دیے گئے، اور ان کا یہ کہنا تھا کہ ریکارڈ میں زیادہ تر دستاویزات فوٹو کاپیز ہیں۔ فوٹو کاپیز عدالتی ریکارڈ کا حصہ کیسے بن سکتی ہیں؟ عدالت نے استفسار کیا، اور اس پر عزم ناظر استارہ نے یہ کہا کہ ہمیں آج فوٹو کاپی کی مصدقہ نقل نہیں ملی ہے، جبکہ چیف جسٹس عامر فاروق کی جانب سے یہ کہا گیا تھا کہ جے آئی ٹی کا لیڈ وزیر ضیاء خود کہہ رہے ہیں کہ اس کے پاس تعلق ثابت کرنے کے لیے کوئی ثبوت موجود نہیں ہے۔ جے آئی ٹی کے مطابق یہ کرپٹ پریکٹسز ہیں، یہ جے آئی ٹی کی تجزیے پر کیا، جبکہ چیف جسٹس نے یہ بھی کہا کہ آپ کو شواہد کے ذریعے ثابت کرنا ہے کہ یہ سب کرپشن کے ذریعے ہوا، جس پر اب جو آیا ہے نواز شریف کی العزیزیہ ریفرنس میں سزا کے خلاف اپیل محفوظ کر لی گئی ہے۔ جی اچھا، ہمارے ساتھ موجود رہیے، یہ بتائیے گا آفتاب جہاں کہ فیصلہ محفوظ کر لیا گیا ہے، نواز شریف کے وکلاء کا اس حوالے سے کیا کہنا تھا جب نیب نے دوبارہ سے احتساب عدالت نے یہ کیس دوبارہ سے بھیجنے کی استدعا کی؟ بالکل، دیکھیے جو نواز شریف کے وکلاء ہیں ان کی جانب سے 3 مرتبہ یہ کہا گیا کہ جو کیس ہے وہ دوبارہ سے نیب میں بھیجا جائے، تاہم جو جسٹس عامر فاروق ہے ان کی جانب سے یہ کہا گیا کہ ان کو ٹائم دیا گیا کہ میرٹ پر آپ اپنے دلائل جو ہے وہ دیں۔ کچھ دیر کی جو دیر ان کو دی گئی، جس پر ان کو یہ کہا گیا تھا کہ جسٹس کی جانب سے کہ آپ میرٹ پر اپنے دلائل دیں، جس کے بعد واپس سے نیب پروسیکیوٹر کی جانب سے میرٹ پر اپنے دلائل جو ہے وہ انہوں نے دیے، اور اب جو نواز شریف کے العزیزیہ ریفرنس کی سماعت جاری تھی اس کا فیصلہ محفوظ کر لیا گیا ہے۔ جی فیصلہ محفوظ کر لیا گیا۔ ہمارے ساتھ موجود رہیے آفتاب جہاں، اپنے ناظرین کو اس اہم خبر کے حوالے سے ایک مرتبہ پھر آگاہ کریں گے، جو کہ سابق وزیراعظم نواز شریف نے اپیل دائر کی تھی العزیزیہ اسٹیل ملز ریفرنس میں اپنی سزا کے خلاف، اور اس سماعت میں فیصلہ محفوظ کر لیا گیا۔ جسٹس عامر فاروق کی سربراہی میں 2 رکنی بینچ اس کیس کی سماعت کر رہے ہیں، ان کی معاونت کر رہے ہیں جسٹس گل حسن اورنگزیب، اور 2 رکنی بینچ نے سماعت کی اور نواز شریف ذاتی حیثیت میں عدالت میں پیش ہوئے ہیں۔ نیب نے العزیزیہ ریفرنس دوبارہ احتساب عدالت کو بھیجنے کی پھر استدعا کر دی ہے۔ آفتاب بتائیے گا اب تک کی سماعت میں کیا ہوا ہے، ایک مرتبہ پھر آگاہ کیجیے۔ جی بالکل، دیکھیں نواز شریف کی العزیزیہ ریفرنس کی سزا کے خلاف سماعت جاری تھی، جس پر چیف جسٹس کی جانب سے یہ کہا گیا کہ العزیزیہ اور اسٹیل ملز 2 کرائم الزامات لگائے گئے ہیں۔ یہ بتائیں کہ العزیزیہ کب لگی، کیسے لگی، یہ سوالات چیف جسٹس عامر فاروق کی جانب سے کیے گئے۔ چیف جسٹس عامر فاروق نے یہ بھی ساتھ سوال کیا کہ آپ پروسیکیوٹر تھے، بتائیں آپ کے پاس کیا شواہد موجود ہیں، آپ بتائیں کہ آپ نے کس بنیاد پر ثبوت ملزم پر منتقل کیا ہے، جس پر چیف جسٹس نے نیب کے وکیل سے مکالمہ کرتے ہوئے دوبارہ سے سوال کیا کہ قانون کو چھوڑیں، قانون ہم نے پڑھے ہوئے ہیں، آپ سیدھا مدعے پر آئیں، کوئی ریکارڈ پر ثبوت ہوگا، کوئی گواہ موجود ہوگا، ذرا ان کی بھی نشاندہی کرے۔ چیف جسٹس عامر فاروق نے جو نیب کے وکیل ہیں ان کے ساتھ مکالمہ کرتے ہوئے یہ کہا تھا، جس پر نیب پروسیکیوٹر اچھا صحیح ہے، آپ کی آواز ہمیں آفتاب کلیئر نہیں آ رہی ہے، ہم کوشش کریں گے آپ سے دوبارہ سے رابطہ کریں۔ غلام مصطفیٰ جنجوہ نے ہمیں جوائن کیا ہے۔ غلام مصطفیٰ جنجوہ بتائیے گا، اسلام آباد ہائی کورٹ کی جانب سے العزیزیہ ریفرنس میں سزا کے خلاف نواز شریف کی جو کیس ہے اس کی سماعت میں فیصلہ محفوظ کر لیا گیا، اپڈیٹ کیا ہے؟ جی شعیب، العزیزیہ ریفرنس میں بھی آج میاں نواز شریف کی سزا کے خلاف جو اپیل تھی اس پر فیصلہ محفوظ کر لیا، اور آج جب اس کیس کی سماعت کا آغاز ہوا تو امجد پرویز جو کہ میاں نواز شریف کے وکیل ہیں وہ روسٹرم آئے، اور انہوں نے کہا کہ وہ بے نامی جو جائیداد ہے اس حوالے سے یا بے نامی دار کے حوالے سے کچھ دلائل دینا چاہتے ہیں، جس پر عدالت نے استفسار کیا کہ آپ کی
جو آپ کے جو دلائل ہیں وہ گزشتہ سماعت پر مکمل ہو گئے تھے، تو ان کا یہ کہنا تھا کہ میں صرف ایک نقطے پر بات کرنا چاہتا ہوں جو کہ بے نامی دار کے حوالے سے، اور بے نامی دار کے حوالے سے ان کا یہ کہنا تھا کہ نیب نے جو ٹرائل کورٹ میں یہ ثابت نہیں کیا، ایسا کوئی نہ دستاویزی ثبوت دیا نہ کوئی اور ثبوت دیا کہ حسن نواز حسین نواز جو ہیں وہ میاں نواز شریف کے زیر کفالت تھے، اور ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ جو ان کے سٹار گواہ تھے واجد ضیاء JIT کے جو سربراہ بھی تھے، انہوں نے بھی اپنے بیان میں یہ کہا کہ جو حسن نواز اور حسین نواز کے بے نامی دار ہونے کے حوالے سے اپیل منظور کر لی گئی ہے العزیزیہ ریفرنس کے حوالے سے، اور موصول ہو رہی ہیں کہ میاں نواز شریف کو بری کر دیا گیا ہے اسلام آباد ہائی کورٹ کی جانب سے، محفوظ فیصلہ کیا گیا تھا، اور اس کے حوالے سے اپڈیٹ یہ ہے کہ میاں نواز شریف جو کہ سابق وزیر اعظم ہیں ان کو بری کرنے کا اعلان کر دیا گیا ہے۔ العزیزیہ ریفرنس میں میاں نواز شریف کی درخواست دائر کی گئی تھی سزا میں بریت کے حوالے سے، اور اس طرح سے میاں نواز شریف کو آج کی سماعت میں بری کر دیا گیا ہے۔ اپنے ناظرین کو اس اہم خبر کے حوالے سے بتانا ہے، العزیزیہ ریفرنس میں نواز شریف کو جو کہ سابق وزیر اعظم بھی ہیں ان کو بری کر دیا گیا ہے۔ عدالت نے جو گزشتہ فیصلہ تھا اس کو کالعدم قرار دے دیا ہے۔ غلام مسعود جنجوعہ، بڑی خبر آئی ہے سابق وزیر اعظم کے حوالے سے، کیا اطلاعات موصول ہو رہی ہیں؟ جی بالکل، اب سے کچھ ہی دیر پہلے العزیزیہ ریفرنس میں میاں نواز شریف کے سزا کے خلاف اپیل پر فیصلہ جو ہے وہ محفوظ کیا گیا تھا، اور کہا گیا تھا کہ کچھ ہی دیر میں سنایا جائے گا، اور اب یہ محفوظ فیصلہ سنا دیا اور میاں نواز شریف کو اس کیس سے بھی بری کر دیا ہے، اور اس کی مین وجوہات جو ہیں وہ اس سماعت میں ہی عدالت کی جانب سے جو ہیں وہ سوال پوچھے گئے اور وہ سامنے آ گئی تھی، کیونکہ اس میں دلچسپ بات یہ تھی کہ جب اس ٹرائل کی سماعت ہو رہی تھی تو اس وقت نیب کی جانب سے جو دستاویزات عدالت میں پیش کی گئی تھی وہ تمام کی تمام فوٹو کاپیز تھیں، اور جو فوٹو کاپی ہے اس کو جو ہے قانون شہادت کے مطابق وہ قابل قانون شہادت تصور نہیں کی جاتی۔ اس حوالے سے آج بھی اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس عامر فاروق نے بارہا عدالت سے پوچھا کہ نیب سے پوچھا کہ آپ کے پاس کیا ثبوت ہے کہ اس تمام تر جو جائیداد ہے العزیزیہ اسٹیل مل ہے اس کا نواز شریف کے ساتھ کیا تعلق ہے، کوئی آپ کے پاس ثبوت ہے؟ جس پر نیب کی جانب سے کوئی بھی ثبوت جو ہے وہ عدالت میں پیش نہیں کیا گیا، اور آج عدالت نے JIT کے سربراہ واجد ضیاء کا دوبارہ سے ذکر کیا، اور ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ آپ کے جو سٹار گواہ تھے وہ بھی عدالت میں بیان دے چکے ہیں کہ اس حوالے سے نواز شریف کا تعلق جو ہے وہ العزیزیہ اسٹیل مل سے نہیں بنتا، کوئی بھی ثبوت ہمارے پاس موجود نہیں ہے۔ آج نیب نے عدالت میں یہ بھی کہا کہ ان کا جو کیس تھا وہ سپریم کورٹ میں جو متفرق درخواستیں دی گئی تھی وہ ان کا اس کے اوپر انہوں نے کیس بنایا تھا، اور سپریم کورٹ کے کہنے پر ہی یہ ریفرنسز دائر کیے گئے تھے، لیکن ان کے پاس کوئی بھی ثبوت ایسا نہیں تھا جس سے یہ ثابت کیا جا سکے کہ میاں نواز شریف کا تعلق جو ہے وہ العزیزیہ اسٹیل مل سے بنتی ہے، کیونکہ العزیزیہ اسٹیل مل جو ہے وہ 2001 میں قائم کی گئی تھی، اور نواز شریف اس وقت جلا وطنی کاٹ رہے تھے، اور 2006 میں ہل میٹلز جو ہے وہ اس کو قائم کیا گیا تھا، اور یہ تمام کا تمام جو کیس تھا یہ العزیزیہ اور ہل میٹل سے متعلق تھا، اور اس میں نیب کا یہ کیس تھا کہ اس تمام تر پراپرٹی کے مالک جو ہیں وہ براہ راست نواز شریف بنتے ہیں، لیکن جو نواز شریف کی جانب سے پلی لی گئی تھی یا جو سٹانس اپنایا گیا تھا اس میں یہ کہا گیا تھا کہ حسن اور حسین نواز جو ہیں وہ اس تمام تر جائیداد کے اور ان دونوں ملز کے مالک تھے، اور نواز شریف کا اس سے براہ راست کوئی بھی تعلق نہیں تھا، اور نیب بھی جو ہے وہ اس کیس میں براہ راست نواز شریف کا تعلق ثابت کرنے میں ناکام ہوا ہے۔ جی اچھا، یہ بتائیے گا غلام مسعود جنجوعہ کہ مجموعی طور پر دیکھا جائے یہ تمام کیسز جو بنے تھے پرانے چیئرمین کے انڈر کسٹڈی بنے تھے، اور جس وقت وہ نیب چیئرمین ہوا کرتے تھے، تو کوئی ثبوت اس وقت جو موجودہ نیب ہے وہ پیش کرنے میں یکسر ناکام دکھائی دی؟ دیکھیں شعیب، یہ پرانی بات ہے، کیونکہ یہ جو العزیزیہ ریفرنس اور ہل میٹلز اور اس کے علاوہ جو فلیگ شپ اور ایون فیلڈ ریفرنس ہے یہ عدالت میں نے خود کور کیے ہیں، اور اس وقت کے جو واقعی میں سٹار گواہ تھے واجد ضیاء، ان سے جب خواجہ حارث نے جرا کی تو ان سے انہوں نے بارہا عدالت میں یہ کہا کہ براہ راست نواز شریف کا کوئی تعلق نہیں بنتا، اور نہ ہی ہمارے پاس ایسا کوئی ثبوت ہے جس سے ہم ثابت کر سکیں کہ یہ تینوں
بچے حسن نواز، حسین نواز اور مریم نواز جو ہیں وہ نواز شریف کے زیر قوالت تھے، اور یہ جو پراپرٹیز تھی یا جو تینوں کیسز تھے، ان تینوں کیسز میں بھی نیب کوئی بھی ثبوت جو ہے وہ پیش نہیں کر سکا، جس سے یہ ثابت ہوتا کہ یہ تمام تر جائیدادیں اور یہ جو ملز ہیں یہ نواز شریف کی تھیں، اور ان کا نواز شریف سے کوئی براہ راست تعلق بھی تھا۔ یہ کیس شروع سے ہی نیب کی جانب سے جو بنایا گیا تھا یہ کمزور کیس تھا، اور اس کے اوپر جو ریلائی کیا جا رہا تھا وہ تمام تر جو دستاویزات تھیں وہ فوٹو کاپیز کی شکل میں جو ہیں وہ نیب کے پاس موجود تھیں، اور قانون شہادت کے مطابق عدالت فوٹو کاپی کو جو ہے وہ شہادت کے طور پر تسلیم نہیں کرتی ہے، لیکن چونکہ اس وقت جے آئی ٹی جو سپریم کورٹ کی جانب سے بنائی گئی تھی اسی نے تمام تر تحقیقات کی تھی، اور نیب کی جانب سے بھی کوئی تحقیقات نہیں کی گئی تھی۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں جب نواز شریف کی ایون فیلڈ ریفرنس میں جب ضمانت کی درخواست اور زیر سماعت تھی تو اس وقت کے چیف جسٹس اطہر من اللہ جو کہ اس وقت جسٹس تھے لیکن بعد میں وہ چیف جسٹس بھی بنے اسلام آباد ہائی کورٹ کے، تو ان کی جانب سے وہ اپیل سنی گئی تھی، اور اس وقت بھی ان کا یہی کہنا تھا کہ اگر ان پراپرٹیز کا نواز شریف کے ساتھ کوئی براہ راست تعلق ہے تو کیا کوئی دستاویزی ثبوت نیب کی جانب سے پیش کیا گیا ہے، تو اس وقت بھی نیب نے عدالت میں یہی کہا تھا کہ ان کے پاس کوئی دستاویزی ثبوت موجود نہیں ہے، اور یہ کیس جس میں نواز شریف کو سزا دی گئی تھی اس کو کرپشن اور کرپٹ پریکٹس سے ہٹا کر آمدن سے زائد اثاثوں کی طرف منتقل کر دیا گیا تھا، کیونکہ ان دونوں فیصلوں میں عدالت نے ٹرائل کورٹ نے اپنے فیصلوں میں یہ لکھا تھا کہ نیب جو ہے یا جے آئی ٹی اور نیب نواز شریف کی کرپشن یا کرپٹ پریکٹسز کو ثابت نہیں کر سکے، چونکہ جو نواز شریف کی آمدن تھی وہ بھی ظاہر نہیں کیا گیا تھا، اور ان پراپرٹیز کی جو قیمت تھی اس کے بارے میں بھی عدالت کو نہیں بتایا گیا تھا، اور جب ان کیسز کی سماعت ہائی کورٹ میں ہوئی چاہے وہ ضمانت کی درخواستیں ہوں یا اپیل کی سزا کے خلاف اپیل کی درخواستیں ہیں، تو اس وقت بھی ہائی کورٹ کے ججز کی جانب سے یہ کہا گیا کہ اگر نواز شریف کے براہ راست کوئی تعلق اس سے جڑتا ہے تو نیب ثبوت فراہم کرے، لیکن نیب ثبوت فراہم نہیں کر سکا۔ آج بھی جب دلائل دیے گئے نیب پروسیکیوٹر کی جانب سے تو یہ ہارڈلی آدھے یا پونے گھنٹے کے دلائل ہوں گے، لیکن ان میں بھی عدالت نے بارہا نیب سے یہی استفسار کیا کہ کیا ان کے پاس کوئی ثبوت موجود ہے، جس پر نیب کے پروسیکیوٹر ثبوت فراہم نہیں کر سکے، اور عدالت نے فیصلہ محفوظ کر لیا، اور فیصلہ محفوظ کرنے کے بعد اب میاں نواز شریف کو بری کر دیا گیا ہے۔ اچھا غلام اسود، جو یہ بتائیے گا کہ اس ریفرنس میں 7 سال قید اور جرمانے کی سزا سنائی گئی تھی 2018 میں، یہ بتائیے گا کہ اب ایک ذکر ہوتا تھا جی آئی ٹی میں والیوم 10 کا، اور بہت متواتر ذکر ہوتا تھا اس زمانے میں، آپ کور کر رہے تھے، والیوم 10 کے حوالے سے عدالت کے کوئی ریمارکس سامنے آئے یا نیب نے اس حوالے سے کوئی استفسار کیا؟ شعیب، والیوم 10 کے حساب سے حوالے سے اگر بات کریں تو جب جے آئی ٹی کی جانب سے جب واجد ضیاء عدالت میں پیش ہوئے تھے سپریم کورٹ میں، تو انہوں نے وہاں پر یہ استدعا کی تھی عدالت سے کہ والیوم 10 کو سیل کر دیا جائے اور اس کو پبلک نہ کیا جائے، جبکہ باقی 9 والیومز جو تھے ان کو پبلک کر دیا گیا تھا اور بعد میں اس کو میڈیا میں رپورٹ بھی کیا گیا تھا۔ اس حوالے سے اس وقت کا جو پاناما کیس کا بینچ تھا اس نے میاں نواز شریف کے وکیل جو کہ خواجہ عارف تھے ان کو اتنی اجازت دی تھی کہ وہ کمرہ عدالت میں ہی والیوم 10 کو پڑھ سکتے تھے، اور پڑھنے کے بعد انہوں نے اپنے جو قانونی دلائل یا پھر اپنی جو تیاری کرنی تھی وہ انہوں نے مکمل کر لی تھی، لیکن والیوم 10 کو آج تک جو ہے وہ پبلک نہیں کیا گیا، اور یہ جے آئی ٹی کی جانب سے عدالت سے استدعا کی گئی تھی کہ اس کو پبلک نہ کیا جائے کیونکہ اس میں حساس معلومات ہیں، اور وہ حساس معلومات آج تک جو ہیں وہ باہر نہیں آ سکی کیونکہ وہ والیوم 10 جو ہے وہ اس وقت سپریم کورٹ کی زیر کسٹڈی ہے، اور وہاں سے کوئی بھی چیز جو ہے وہ لیک آؤٹ نہیں ہو سکی۔ جی ٹھیک ہے، بہت ہمارے ساتھ موجود رہی ہے غلام اسود جنجوعہ، اس اہم خبر کے حوالے سے اپنے ناظرین کو آگاہ کریں گے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے نواز شریف کو العزیزیہ کیس میں بھی بری کر دیا ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے محفوظ فیصلہ سنا دیا ہے اور سابق وزیر اعظم نواز شریف کو بری کر دیا گیا ہے۔ غلام اسود جنجوعہ، ہمیں یہ بھی بتائیے گا کہ اس وقت 2024 کے اندر انتخابات کی ڈیٹ آ چکی ہے اور انتخابات کے حوالے سے سابق وزیر اعظم انتہائی ایکٹیو بھی دکھائی دیتے ہیں، لیکن کہا ہی جا رہا تھا کہ اس تمام تر صورتحال میں وہ انتخابات لڑ نہیں سکیں گے۔ اب بتائیے کون کون سی ایسی دشواریاں موجود ہیں جس کی بنا پر میاں نواز شریف انتخابات میں حصہ نہیں لے سکتے؟
شعیب ویسے تو میاں نواز شریف کے الیکشن لڑنے کی جو جتنی بھی رائیں ہیں وہ ہموار ہو چکی ہیں، اور اس وقت میاں نواز شریف جو ہیں وہ اس پوزیشن میں ہیں کہ وہ الیکشن 2024 میں حصہ لے سکتے ہیں، لیکن ایک سپریم کورٹ کا فیصلہ جو ہے وہ ان کے آڑے آتا ہے، اور وہ ہے پاناما ججمنٹ۔ پاناما ججمنٹ میں عدالت یہ قرار دے چکی ہے کہ میاں نواز شریف کو جو ہے وہ تاحیات نااہل کیا جا رہا ہے، اور اس میں ایک چیز اور بھی ہے کہ سابقہ حکومت جو کہ جس میں میاں شہباز شریف جو ہیں وہ وزیر اعظم تھے، انہوں نے آرٹیکل 62 اور 63 کے حوالے سے، جس میں کہ سزا کا تعین نہیں کیا گیا تھا، تو چونکہ آئین میں تو ترمیم نہیں کی گئی تھی لیکن الیکشن ایکٹ میں ترمیم کر کے تمام تر جو نااہلی ہے اس کو 5 سال تک کر دیا گیا تھا، اور اس حوالے سے اب سپریم کورٹ میں جو ہے یہ مقدمہ زیر سماعت آئے گا کہ جو تاحیات نااہلی ہے اس کو چونکہ حکومت کی جانب سے اس میں امینڈمنٹ کر کے الیکشن ایکٹ میں امینڈمنٹ کر کے اس کو 5 سال کر دیا ہے، تو اب میاں نواز شریف اور ساتھ ہی ساتھ جہانگیر ترین کی بھی جو نااہلی ہے اس کو بھی 5 سال کی مدت میں تصور کیا جائے گا، اور اس حوالے سے بھی ایک اہم پیش رفت ہو چکی ہے کہ سپریم کورٹ اس چیز پر نوٹس بھی لے چکی ہے کہ جو نااہلی ہے اس کو کتنی مدت کے لیے رکھا جائے گا۔ اگر سپریم کورٹ کا فیصلہ دیکھا جائے تو میاں نواز شریف جو ہے وہ الیکشن میں حصہ نہیں لے سکتے، لیکن اگر جو پارلیمنٹ کی جانب سے الیکشن ایکٹ میں ترمیم کر دی گئی ہے اور وہ 5 سال کی سزا مقرر کی ہے یا 5 سال کی نااہلی مقرر کی گئی ہے، تو اس حساب سے میاں نواز شریف جو ہے وہ الیکشن 2024 میں حصہ بھی لے سکتے ہیں، اور آگے جو ان کے وزیر اعظم بننے کی دوڑ ہے اس میں بھی وہ شامل رہ سکتے ہیں۔ جی ٹھیک ہے، غلام مسعود جنجو ہمارے ساتھ موجود رہی ہے، آفتاب جہاں بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ آفتاب جہاں بتائیے گا، اس تمام تر معاملے میں اسلام آباد ہائی کورٹ نے آج العزیزیہ ریفرنس میں بھی سابق وزیر اعظم نواز شریف کو بری کرنے کا فیصلہ کیا ہے، کیا تفصیلات ہیں آپ کے پاس؟ بالکل دیکھیں، آج ایک بار پھر اسلام آباد ہائی کورٹ نے نواز شریف کو العزیزیہ ریفرنس میں بھی بری کر دیا ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں نواز شریف کی العزیزیہ ریفرنس میں سزا کے خلاف سماعت 2 بجے کے بعد شروع ہوئی تھی۔ چیف جسٹس کی عامر فاروق کی زیر صدارت یہ سماعت جو ہے وہ ہو رہی تھی، جبکہ نواز شریف کی العزیزیہ ریفرنس میں کیس کے خلاف اپیل پر فیصلہ محفوظ کیا گیا تھا، اور اب جو فیصلہ جو ہے وہ سنایا گیا ہے اور اس میں کہا گیا ہے کہ نواز شریف کو العزیزیہ ریفرنس میں بری کرنے کا جو فیصلہ ہے وہ دیا گیا ہے۔ جی اچھا، یہ بھی بتائیے گا کہ نیب کی جانب سے استدعا بھی کی گئی تھی کہ دوبارہ سے نیب کو ریفر کر دیا جائے یہ کیس، اس حوالے سے عدالت کا کیا موقف سامنے آیا ہے فیصلے میں؟ بالکل دیکھیں، نیب پروسیکیوٹر کی جانب سے جب وہ اپنے دلائل دے رہے تھے تو انہوں نے متعدد بار یہ استدعا کی کہ العزیزیہ ریفرنس کیس جو ہے وہ واپس سے نیب کو بھجوائے جائیں، تاہم اس پر جو چیف جسٹس عامر فاروق ہے انہوں نے نیب پروسیکیوٹر کو یہ ان سے مکالمہ کرتے ہوئے یہ کہا کہ آپ جو میرٹ ہے اس پر اپنے دلائل دیں، اور اس کے بعد چیف جسٹس عامر فاروق کی جانب سے یہ کہا گیا کہ جو فیصلہ ہے وہ محفوظ کر لیا گیا ہے، اور اب نواز شریف کی العزیزیہ ریفرنس جو ہے اس میں بھی ان کو بری کر دیا گیا ہے۔ جی بتائیے گا، سابق وزیر اعظم نواز شریف بھی کمرہ عدالت میں موجود تھے، کس طرح کا ان کا جسر تھا جب فیصلہ سنایا گیا ان کے وکلا کی جانب سے، اور جو ان کے ساتھ کون کون موجود تھا کمرہ عدالت میں؟ سابق وزیر اعظم نواز شریف اپنے جو لیگل ٹیم ہے، وکلاء کی ٹیم ہے، ان کے ہمراہ کمرہ عدالت میں موجود تھے، جبکہ ان کے ساتھ مریم اورنگزیب جو ہے وہ بھی کمرہ عدالت میں موجود تھے۔ ان کے علاوہ ان کے جو لیگل ٹیم ہے وہ بھی کمرہ عدالت میں موجود تھے، جبکہ جب فیصلہ سنایا جا رہا تھا اس کے ساتھ ہی ان کو جو العزیزیہ ریفرنس ہے اس میں ان کے خلاف جو سزا کے خلاف جو سماعت جاری تھی ان میں ان کو بری کر دیا گیا ہے، تو ان کی جو وکلاء کی ٹیم یہاں پر موجود تھی، اور باہر بھی کچھ جو اہلکار وہ نمائندگان تھے وہ بھی آئے ہوئے تھے، ان کی جانب سے خوشی کا اظہار کیا گیا اور نعرے بازی بھی جو ہے وہ یہاں پر کی گئی، جبکہ سیکیورٹی کے انتظامات سخت کیے گئے تھے۔ تاہم جب کیس کا فیصلہ سنایا گیا تو لیگل ٹیم جو نواز شریف کے ہمراہ کمرے عدالت میں موجود تھے، اور جو ان کی جو مریم اورنگزیب اور دیگر جو قائدین بھی کمرے عدالت میں موجود تھے، ان کی جانب سے خوشی کا جو ہے وہ اظہار
کیا گیا اور اب ایک مرتبہ پھر اسلام آباد ہائی کورٹ کی جانب سے نواز شریف کو العزیزیہ ریفرنس میں بھی ان کو بری کرنے کا فیصلہ دیا گیا ہے. جی تو ابھی سابق وزیر اعظم نواز شریف ابھی موجود ہیں کمرہ عدالت میں یا اب وہاں سے جا چکے ہیں؟ دیکھیے العزیزیہ ریفرنس کا یہ جو فیصلہ سنایا گیا ہے تو اس کے بعد ہی نواز شریف اپنی لیگل ٹیم اور جو تمام قائدین مریم اورنگزیب سمیت جو قائدین کمرہ عدالت میں موجود تھے ان کے ساتھ اب اسلام آباد ہائی کورٹ کے احاطے سے نکل چکے ہیں. جب وہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے احاطے سے نکل رہے تھے تو باہر جو نواز شریف کے جو چاہنے والے ہیں ان کی بھی تعداد یہاں پر موجود تھی. ان کی جانب سے وکلاء کی جانب سے خصوصاً ان کے لیے ان کے فیصلہ سامنے آنے پر نعرے بازی بھی کی گئی اور اب نواز شریف کیس کا فیصلہ آنے کے بعد اپنی لیگل ٹیم اور جو قائدین ان کے ساتھ کمرہ عدالت میں موجود تھے اور کیس کی سماعت سن رہے تھے ان کے ساتھ اب اسلام آباد ہائی کورٹ سے نکل چکے ہیں. جی آفتاب جہاں ہمارے ساتھ موجود رہی ہے، اپنے ناظرین کو اس اہم خبر کا بیک گراؤنڈ بھی بتائیں گے. خبر یہ ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے محفوظ فیصلہ سنا دیا اور سابق وزیر اعظم نواز شریف کو العزیزیہ ریفرنس میں بھی بری کر دیا گیا ہے. یہ 24 دسمبر 2018 کا دن تھا جب احتساب عدالت اسلام آباد نے سابق وزیر اعظم نواز شریف کو فلیگ شپ انویسٹمنٹ ریفرنس میں بری کرتے ہوئے العزیزیہ اسٹیل ملز ریفرنس میں 7 سال قید اور جرمانے کی سزا سنائی تھی، جس کے بعد نیب نے سابق وزیر اعظم کو گرفتار کر کے اڈیالہ جیل منتقل کر دیا گیا تھا. احتساب عدالت کے جج ارشد ملک تھے اس وقت، جو اب دنیا میں نہیں ہیں. انہوں نے ریفرنس پر فیصلہ سنایا تھا. سابق وزیر اعظم نواز شریف فیصلہ سننے کے لیے خود ہی عدالت میں موجود تھے. اس دن بھی یہ بات ہے 24 دسمبر 2018 کی. عدالت نے مختصر فیصلہ سنایا تھا جس میں ان کا کہنا تھا کہ فلیگ شپ ریفرنس میں کیس نہیں بنتا، اس لیے نواز شریف کو بری کیا جاتا ہے. لیکن اپنی فیصلے میں العزیزیہ ریفرنس میں کافی ٹھوس ثبوت کی بنیاد پر میاں نواز شریف کو ٹریل نہیں دینے کا کہا گیا اور 7 سال قید کی سزا سنا دی گئی تھی. عدالت کی زبانی حکم نامے میں نواز شریف کے صاحبزادوں حسن اور حسین نواز کے بارے میں کوئی بات نہیں کی گئی تھی. اب مزید جانیں گے. غلام مصطفیٰ جنجوعہ بتائیے گا، جب یہ 2018 کے اندر فیصلہ سنایا گیا تھا تو جو نواز شریف ہیں ان کے صاحبزادوں حسن اور حسین کو عدم حاضری پر اشتہاری قرار دیا گیا تھا. آج کے فیصلے میں ان کے حوالے سے کوئی تفصیل بیان کی گئی ہے؟ جی دیکھیں شعیب، جب ان تینوں ریفرنسز کا آغاز ہوا تھا تو میاں نواز شریف کی جو فیملی تھی اس پوری فیملی کو ملزم قرار دیا تھا، جس میں میاں نواز شریف تھے، مریم نواز، ان کے داماد کیپٹن صفدر اور ساتھ ہی ساتھ ان کے دونوں بیٹے حسن نواز اور حسین نواز بھی ان تینوں ریفرنسز میں ملزمان کی فہرست میں شامل تھے. لیکن چونکہ حسن اور حسین نواز جو ہیں وہ برطانیہ میں موجود تھے اور وہ ان ریفرنسز میں پیش بھی نہیں ہوئے، تو جو پہلی 3 سماعتیں تھیں اس کے بعد احتساب عدالت کے جج محمد بشیر نے حسن اور حسین نواز کو پہلے عدالتی مفرور اور اس کے بعد اشتہاری ڈکلیئر کر دیا تھا، اور اس کے بعد سے یہ دونوں صاحبزادے میاں نواز شریف کے صاحبزادے جو ہیں یہ عدالت میں پیش نہیں ہوئے، اور اس حوالے سے ان دونوں کا کیس بھی جو ہے وہ الگ کر دیا گیا تھا. اور باقی جو 3 ملزمان ملک میں موجود تھے جن میں میاں نواز شریف، مریم نواز اور کیپٹن رائٹ صفدر بھی تھے، ان تینوں کا کیس جو ہے وہ سنا گیا تھا اور اسی کے اوپر نیب کی جانب سے تمام تر جو شہادتیں تھیں یا جو ثبوت تھے وہ عدالت میں پیش کیے گئے تھے. اور مریم نواز اور یہ انتہائی اہم موضوع ہے. غلام مصطفیٰ جنجوعہ ہمارے ساتھ موجود رہی ہے، آپ سے مزید ڈیٹیل بھی لیں گے. اس وقت سجاد میر صاحب جو کہ سینئر تجزیہ کار ہیں، انہوں نے ہمیں جوائن کیا، بہت شکریہ. سجاد میر صاحب، میاں نواز شریف کے فیور میں ایک اور فیصلہ آج جو اسلام آباد ہائی کورٹ نے نواز شریف کو العزیزیہ کیس میں بری کر دیا ہے، کیا کہیں گے آپ اس فیصلے کے حوالے سے؟ عرفان قادر کو میں سن رہا تھا، بات بالکل درست کہہ رہے ہیں کہ سب سے بڑا جو ان سب فیصلوں کی ماں ہے وہ تو پاناما کا فیصلہ ہے. یعنی فیصلہ پاناما پہ تھا اور سنا دیا اقامہ پہ. اور انہوں نے یہ بھی ایک بات بڑی اچھی مجھے لگی ہے کہ یہ فیصلہ نیب نے تو کیا نہیں تھا مقدمہ، یہ تو سپریم کورٹ نے کرایا ہے، اور ان کی ہدایت پر، ان کی مانیٹرنگ پر، ان کے کہنے پر، ان کے حکم پر کہ بناؤ مقدمہ، نہیں بناؤ گے تو گویا تو ہی عدالت لگ جائے گی. تو زبردستی ایک مقدمہ بنایا گیا ہے. اور آج سیدھی بات انہوں نے پوچھی ہے کہ نواز شریف کا نام کہاں ہے اس کیس میں؟ وہ نہ اس کے ڈائریکٹر ہے، نہ کچھ ہے، نہ ان کا تعلق اس سے ہے، کیسے ثابت کرتے ہو؟ انہوں نے کہا جی وہ ہم نے حساب کیا تھا ہمارے بندے نے، تو انہوں نے کہا کہ یہی بنتا ہے کہ یہی ہوگا اس کا. یعنی اس طرح کی بے عقلی کے ساتھ انہوں نے فیصلے کیے ہوئے ہیں. تو لگتا صاحب یہی تھا کہ نواز شریف اس میں بری ہو جائیں گے، کیونکہ اسی مقدمے میں اعانت پر
मरीम नवाज को और सफदर को बरियत हो चुकी थी, उसमें ये फैसला भी मैं तहरीर कर चुका था हाई कोर्ट कि नवाज शरीफ का इससे ताल्लुक साबित नहीं किया जा सका। तो ये तो बिल्कुल वाज़ेह बात थी। बल्कि जब फैसला हुआ कि इन्होंने निचले कोर्ट में नहीं बेचना, खुद ट्रायल कोर्ट के तौर पर इसको सुनना है, तो लोगों को हैरानी हुई कि नवाज की तो सख्ती की जा रही है। लेकिन मैंने तो उसी वक्त अर्ज किया था कि कोर्ट ने तय किया हुआ कि ये फालतू फैसला है। आप मुकदमे सारे सियासी फालतू बनाए गए हैं जितने बनाए गए इस अरसे के दौरान। कुछ मुकदमे हैं जिनको मसलन जरदारी कहते हैं, मैं मुकदमों को लटकाए रखता हूँ। लटकाने का मतलब क्या है? यानी आप सोचते हैं कि इंसाफ को इस तरह आप दाज दे के खराब करके रख सकते हैं, वो तो और बात है। लेकिन जितने मुकदमे नवाज शरीफ के थे, इवन फील्ड का केस का मुकदमा था, जो भाई ना उसने मकान खरीदा, ना उसके नाम पे है, उसके बाप ने अगर है लेकर किसी को बेटों को पोतों को दिया है, वो कहते हैं पोतों को कैसे दे दिया, पोती को कैसे दे दिया, ये तो होना चाहिए। और तकरीर की थी उसने कि मेरे नाम। कोर्ट में ऐसे नहीं हुआ करता, तो तमाशा बनाया हुआ था अदालतों ने, अपने वकार को भी दांव पे लगाया हुआ था। उन्हें सोचना चाहिए। हाँ, अब बातें की जाएंगी कि नवाज शरीफ लाड रहा है, फलां है, ये है, वो है, कुछ भी कहे जाएं, लेकिन ये जो मुकदमे जो बनाए गए थे इसकी कोई हैसियत नहीं। और मैं एक बात बड़े वजाहत के साथ कहा करता था, उस जमाने में भी कहा करता था कि नवाज शरीफ के खिलाफ अगर करप्शन का कोई मुकदमा है या इवन शरीफ बरादरान के खिलाफ, तो उस करप्शन को एक मनी टेल नहीं दिया गया कि इन्होंने फलां जगह से पैक लिया, रिश्वत के पैसे लिए या फलां चीज दी और वो पैसा इस तरह बाहर गया। मनी टेल बहुत करते हैं। ये रसीदें मांग रहे हैं, रसीदें किससे मांग रहे हैं? नवाज शरीफ ने खरीदा नहीं कहा, तो नवाज शरीफ रसीदें क्यों मांग रहे हैं? वो कहते हैं इसके अपने बाप की रसीदें दो, बाप की रसीदें देने के पाबंद तो नहीं है वो, और बाप इनके नाम पर करके भी नहीं गया था। अब इस तरह अजीजिया स्टील मिल का मुकदमा, उन्होंने दुबई में मिले का कारोबार किया, उन्होंने सऊदी अरब में कारोबार किया, उनकी हुकूमतों ने कानून नहीं देखा होगा, कोई हवाला नहीं किया होगा। हम हर बात पे बोलते जा रहे हैं, हर बात पे बातचीत किए जा रहे हैं, तो मेरे ख्याल में ये ठीक हो गया है और रास्ता भी हमारा होता जा रहा है नवाज शरीफ के लिए। नवाज शरीफ के लिए नहीं बल्कि इंतखाबात का रास्ता हमारा होता जा रहा है। अगर नवाज शरीफ इलेक्शन करने के लिए एलिजिबल नहीं होते तो शायद इनको कोई ऐसा बंदा ना मिलता जो मैदान में खड़े होकर डट कर अपनी शख्सियत के जोर पर भी वोट खेल सकता, और ऐसी सूरत में इवन प्लेइंग फील्ड कम अज कम ना मुयस्सर आता हमारी सियासत के मैदान। अच्छा मीर साहब, ये फरमाइएगा कि आपने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया कि मियां नवाज शरीफ का इन तमाम तर मामला से कोई ताल्लुक नहीं था, फंसाया गया जैसे कहा आपने। लेकिन ये बताइएगा कि एक अवामी आरा बन चुकी है, खास तौर से अगर देखे जाए पीपल्स पीटीआई के दौर के अंदर ये चोर के इल्ज़ाम लगाए गए, नारे लगाए गए और उसको अवाम ने सच साबित समझा। अब ये बताइएगा, आज का फैसला तो आ गया, नवाज शरीफ अगर इंतखाबात में हिस्सा भी ले लेते हैं, अवामी राय किस तरह से हमवार करेंगे वो अपने हक में? ये आप ठीक कह रहे हैं, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, आप चोर के नारे लग रहे हैं। लेकिन जब ये मामला शुरू हुआ था उस वक्त लोगों को यकीन ही नहीं आता था कि नवाज शरीफ भी कोई कारपोरेट करप्शन का तो पता नहीं होता कि लोग अपने कारखानों में क्या करते हैं, अपने इदारों में क्या करते हैं। लेकिन सरकारी करप्शन का कोई इल्जाम ना नवाज शरीफ पे था, ना किसी और पे था, ना शहबाज शरीफ पे था। उनके बेटों में, इनका बेटों वर्ग के मामले में कोई अगर हो तो हम कह नहीं सकते, लेकिन इनका दोनों पे नहीं था। और इसलिए शहबाज शरीफ बड़े फख्र से कहता था साबित करो, नवाज शरीफ बड़े फख्र से। कारपोरेट करप्शन जिससे कहते हैं ना कि आपने बिलों पे कर्जे लिए होंगे, यूं किया होगा, ज्यादती की होगी, वो मैं कुछ नहीं कह सकता। लेकिन ये मैं कहता हूँ कि इसकी मनी टेल कहीं नहीं थी, उस जमाने पे नहीं थी, सियासी तौर पे आपने बनाए गए। और ये भी मजाक बनाया हुआ जिस वजीर में चाहूँ कर गई तो ये निजाम नहीं चलेगा जनाब पाकिस्तान का। इस तरह आप अपने कानून को रीराइट करें, इसको रिविजिट करें, और ऐसी सूरत हाल ना हो कि जो अदालत का एक आज भी उनमें से एक जज बैठा हुआ सुप्रीम कोर्ट पे और आज भी वो इतराज कर रहा है कि फिलहाल अब बेंच बनाया तो क्यों बनाया, और आइंदा वो चीफ जस्टिस भी हो सकता है पाकिस्तान का। तो ये सारी सूरत हाल ये कि हमारा सारा निजाम जो है, अदलिया का निजाम जो है, अभी जो सर्वे आया है उसमें वुमन नंबर 2 पर या नंबर 1 पर अदलिया को करप्ट कहा जाता है पुलिस के बाद। ये कोई छोटी बात थोड़ी है। दुनिया में जो हमारी 140 मुल्कों की अदलिया में 127 नंबर की करप्शन पाकिस्तान की अदलिया के हवाले से कही गई है। ये बहुत बुरी बात है, हमें उस निजाम को भी ठीक करना है। हम अपने पार्लियामेंट के खिलाफ तो बोलते हैं, हम फौज के खिलाफ भी बोलते हैं कि फौज ने कब्जा किया हुआ है। अच्छा भी किया होगा, ठीक है, कौन कहता है कि उन्हें करना चाहिए, लेकिन वो तो फिर भी दलील दे देते हैं
کہ سیاستدان جب یہ کرتے ہیں وہ کرتے ہیں ملک کے تحفظ کے لیے ہمیں عدالت کو تو بالکل یہ جو معاملات ہیں اس پہ غور کرنا انہیں پڑے گا. آج انہوں نے مقدمہ شروع کیا ہے, بھٹو کا کیس کہا جاتا ہے کچھ اور کیسوں کو بھی ری وزٹ کریں گے, انہیں ری وزٹ کرنا چاہیے اس مقدمے کو. موجود ہے غلام مسوا جنجوعہ کی جانب ہم جائیں گے اور ان سے ایک اہم بات بھی ان سے معلوم کریں گے. غلام مسوا جنجوعہ بتائیے گا, جب لاسٹ ٹائم میاں نواز شریف جب عدالت میں آئے تھے آپ کی ان سے گفتگو بھی ہوئی تھی, اس گفتگو کا احوال ذرا بتائیے گا ہمارے ناظرین کو. جی دیکھیں شعیب, العزیزیہ ریفرنس میں جب میاں نواز شریف کو سزا سنائی گئی تھی, جج ارشد ملک احتساب عدالت نمبر 2 کے جج تھے اور اس کیس کا فیصلہ انہوں نے سنایا تھا, تو میاں نواز شریف جو ہے وہ ایک روز قبل اپنے مری والے گھر میں شفٹ ہوئے اور اگلے دن چونکہ فیصلہ سنایا جانا تھا تو نواز شریف جو ہے وہ مری سے احتساب عدالت آئے تھے. اس کے بعد جج ارشد ملک نے میاں نواز شریف کو 7 سال قید کی سزا سنائی, تو میں اس وقت کورٹ روم میں موجود تھا. تو چلتے چلتے میاں نواز شریف سے میں نے سلام کیا اور میں نے ان سے پوچھا کہ میاں صاحب آپ پریشان ہیں, تو ان کا یہ کہنا تھا کہ پریشان نہیں ہوں, مجھے معلوم تھا کہ مجھے سزا دی جائے گی اور میں اپنا بیگ جو ہے وہ تیار کر کے لایا ہوں. اور جب ہم باہر نکلے اور میاں نواز شریف کو گرفتار کر کے اسلام آباد پولیس نے جب گرفتار کیا اور ان کو جو پولیس کی گاڑی ہے وہاں پر منتقل کرنا تھا, تو میاں نواز شریف کی گاڑی میں سے ان کا بیگ نکالا گیا اور ان کے حوالے کیا گیا, اور اس کے بعد اسلام آباد پولیس نے میاں نواز شریف کو اڈیالہ جیل منتقل کیا تھا. میاں نواز شریف اس وقت بھی یہی کہہ رہے تھے کہ میرے خلاف جو ریفرنسز بنائے گئے ہیں وہ بے بنیاد ہیں, جھوٹ پر مبنی ہے, اور میں اپنا فیصلہ جو ہے یہ اللہ پر چھوڑتا ہوں. اور آج میاں نواز شریف نے جو اللہ پر اپنا فیصلہ چھوڑا تھا, ان کو ہائیر کورٹ میں آ کر ان کو ان تمام کیسز سے آج بری کر دیا گیا ہے. اب میاں نواز شریف کے خلاف کوئی بھی کیس ایسا نہیں ہے جس میں وہ مجرم ڈکلیئر کیے گئے ہوئے ہوں, اور اب چونکہ احتساب عدالت میں ایک ریفرنس جو ہے توشہ خانہ کے حوالے سے وہ زیر سماعت ہے, لیکن ابھی اس کا فیصلہ جو ہے وہ نہیں کیا گیا, اور اس کی سماعت بھی جو ہے وہ ایک سماعت ہوئی تھی جس میں میاں نواز شریف ابھی وطن واپس آنے کے بعد پیش ہوئے اور ان کی ضمانت جو ہے وہ احتساب عدالت نے منظور کر لی تھی, اور اب میاں نواز شریف اس کیس میں بھی ضمانت پر موجود ہیں. جی صحیح ہے, ہمارے ساتھ موجود ہے سجاد میر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. یہ بتائیے گا کہ مسلم لیگ نون کا بیانیہ, سجاد میر صاحب سے ہمارا رابطہ منقطع ہو گیا. غلام مسوا جنجوعہ, مسلم لیگ نون کا اصل بیانیہ یہی ہے کہ مسلم لیگ نون کہتی ہے کہ بیٹے سے تنخواہ نہ لینے پر ان کو نااہل کیا گیا. میاں نواز شریف بھی بار بار اس بات پر اصرار کرتے ہیں کہ ان کے خلاف الزام صرف یہ ہے کہ انہیں بیٹے سے اتنا تنخواہ لینے پر جو ہے نااہل کیا گیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کا بیانیہ جو ہے وہ بالکل فکس اور درست بیٹھتا جا رہا ہے. جی دیکھیں شعیب, یہ عدالتی نظیریں ہیں, ہم بھی جو بھی بات کرتے ہیں وہ عدالتی فیصلوں اور عدالت کے جو کیسز ہوتے ہیں اس حوالے سے ہی کرتے ہیں. میاں نواز شریف کو جس کیس میں سزا دی گئی تھی, نااہل کیا گیا تھا تاحیات, وہ کیس جو ہے جو زیر سماعت تھا وہ پاناما سے متعلق تھا, لیکن جو میاں نواز شریف کو سزا دی گئی تھی وہ اقامہ رکھنے اور اپنے بیٹے سے تنخواہ نہ لینے پر اس میں سزا دی گئی تھی. اب عدالتی نظیریں یہ کہتی ہیں کہ جو کیس زیر سماعت نہیں ہے اس میں ملزم کو یا مجرم کو سزا نہیں دی جا سکتی. اگر میاں نواز شریف کو اس کیس میں سزا دینا تھی تو اس کے حوالے سے ایک اور کیس جو ہے وہ بنایا جانا ضروری تھا, اور اس کے بعد میاں نواز شریف کو سزا دی جاتی. یہی قانون بھی کہتا ہے اور یہی جو ماضی کی عدالتی نظیریں ہیں وہ بھی یہی کہتی ہیں. لیکن یہاں پر میاں نواز شریف جو بیانیہ اپنا بناتے ہیں یا جو انہوں نے اپنا سٹانس لیا ہے وہ درست ایسے ہی نظر آتا ہے کہ وہ جو کیس تھا وہ پاناما لیکس سے متعلق تھا, اور اس میں جو آف شور کمپنیز تھیں اس حوالے سے وہ کیس بنایا گیا تھا, اور اس میں آف شور کمپنیز میں بھی میاں نواز شریف کا نام نہیں تھا, ان کے بیٹوں کا نام ضرور تھا, لیکن میاں نواز شریف کو ان کے بیٹوں کو میاں نواز شریف کا بے نامی دار جو ہے وہ ثابت کیا گیا سپریم کورٹ میں, اور جو ان کو سزا دی گئی تھی وہ اس بات پر دی گئی تھی کہ میاں نواز شریف اپنے بیٹے سے تنخواہ لے سکتے تھے لیکن انہوں نے تنخواہ نہیں لی, اس لیے وہ ان کا ایسٹ ڈکلیئر ہوگا. اسی بات کا بھی ذکر اسلام آباد ہائی کورٹ میں العزیزیہ ریفرنس جب زیر سماعت تھا تو تب بھی یہ بات اس بات کا ذکر عدالت میں
میں ہوا. چیف جسٹس عامر فاروق نے نیب سے یہ استفسار کیا کہ کیا آپ کے پاس ایسی دستاویز موجود ہے، وہ دستاویز موجود ہے جس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ میاں نواز شریف نے اپنے بیٹے سے تنخواہ جو لینی تھی لیکن نہیں لی اور وہ ان کا ایسٹ بن گیا. تو اس وقت بھی نیب کی جانب سے یہی جواب دیا گیا کہ ان کے پاس اس بات کا ثبوت بھی نہیں ہے کہ میاں نواز شریف نے اپنے بیٹے سے تنخواہ لینی تھی. جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ کا، آپ نے ڈیٹیل سے تمام تر صورتحال کیا. اپنے ناظرین کو اہم خبر دیں گے. غلام اسود جنجو ہمارے ساتھ موجود تھے، ہمارے ساتھ سجاد میر صاحب موجود تھے، ہمارے ساتھ آفتاب جہاں بھی موجود تھیں. اپنے ناظرین کو اس بڑی خبر کے حوالے سے آگاہ کر رہے ہیں جہاں پر العزیزیہ اسٹیل ملز ریفرنس میں سزاؤں کے خلاف سابق وزیر اعظم نواز شریف کی اپیل پر محفوظ فیصلہ جو ہے وہ سنا دیا گیا، جس میں سابق وزیر اعظم میاں نواز شریف کو اب بری کر دیا گیا ہے. آپ کو اہم خبر دے رہے ہیں. العزیزیہ اسٹیل ملز میں سزا کے خلاف سابق وزیر اعظم نواز شریف کی اپیلوں پر محفوظ فیصلہ سنا دیا گیا ہے. 2 رکنی بینچ نے اس کیس کی سماعت کی تھی اور آج کی سماعت میں سابق وزیر اعظم نواز شریف کو بری کر دیا گیا ہے. عدالت نے نواز شریف کی اپیلیں منظور کر لی ہیں اور ساتھ ہی ساتھ العزیزیہ ریفرنس کیس میں بھی سابق وزیر اعظم نواز شریف کو بری کر دیا گیا ہے. انتہائی اہم خبر ہے جو ہم اپنے ناظرین سے شیئر کر رہے ہیں. اس وقت کی بڑی خبر ہے کہ سابق وزیر اعظم نواز شریف کی اپیلوں پر سماعت کی گئی اور العزیزیہ ریفرنس میں بھی سابق وزیر اعظم نواز شریف کو بری کر دیا گیا ہے. اسلام آباد ہائی کورٹ نے العزیزیہ اسٹیل ملز ریفرنس میں مسلم لیگ نون کے قائد میاں نواز شریف کو بری کر دیا ہے. اسلام آباد ہائی کورٹ میں آج جو سماعت ہوئی اس کے چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ جسٹس عامر فاروق اور جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب 2 رکنی بینچ تھا جس نے آج یہ فیصلہ سنایا ہے. اسلام آباد ہائی کورٹ نے مختصر سا فیصلہ سناتے ہوئے العزیزیہ ریفرنس میں نواز شریف کی سزا کے خلاف اپیل منظور کرتے ہوئے انہیں کیس میں بری کر دیا ہے اور اسلام آباد ہائی کورٹ نے العزیزیہ ریفرنس واپس احتساب عدالت کو بھجوانے کی استدعا بھی مسترد کر دی. اپنے ناظرین کو بھی بتائیں گے کہ نیب نے یہ استدعا کی تھی کہ احتساب عدالت کی جانب سے استدعا کی گئی تھی کہ العزیزیہ ریفرنس واپس نیب کو بھجوا دیا جائے، جس کو آج اسلام آباد ہائی کورٹ نے مسترد کر دیا ہے. 6 جولائی 2018 کو اسلام آباد کی احتساب عدالت نے ایون فیلڈ ریفرنس میں مسلم لیگ نون کے قائد نواز شریف کو 11 سال قید کی سزا سنائی تھی، جبکہ 24 دسمبر 2018 کو اسلام آباد کی احتساب عدالت نے سابق وزیر اعظم کو العزیزیہ اسٹیل ملز ریفرنس میں 7 سال قید اور جرمانے کی سزا سنائی تھی. 26 اکتوبر کو اسلام آباد ہائی کورٹ نے نون لیگ کے قائد کی درخواست پر ایون فیلڈ اور العزیزیہ ریفرنس میں سزا کے خلاف اپیلیں بحال کی تھیں. یہ اسی سال کا معاملہ ہے جب 26 اکتوبر کو اسلام آباد ہائی کورٹ نے جو ہے ایون فیلڈ اور العزیزیہ ریفرنس میں سزا کے خلاف اپیلیں بحال کی تھیں. گزشتہ دنوں اسلام آباد ہائی کورٹ نے ایون فیلڈ ریفرنس میں سابق وزیر اعظم کی نواز شریف کی 11 سال قید کی سزا کالعدم قرار دے کر انہیں بری کیا تھا اور آج بڑی خبر یہ ہے کہ آج نواز شریف کو العزیزیہ کیس میں بھی بری کر دیا گیا. بیورو چیف لاہور منور بٹ ہمارے ساتھ موجود ہیں. منور بٹ بتائیے گا، مسلم لیگ نون کے کیمپ میں آج یقیناً خوشی کا دن ہوگا، پہلے ایون فیلڈ میں اور اب العزیزیہ کیس میں بھی سابق وزیر اعظم نواز شریف کو بری کر دیا گیا ہے. جی بالکل، اس میں کوئی دوسری بات نہیں ہے. مسلم لیگ نون کے لیے آج کا دن عید کا دن ہی ہے، کیونکہ اب نواز شریف کی راہ میں کوئی کسی قسم کی رکاوٹ باقی نہیں رہی اور مجھے لگتا ہے کہ بھی اب اس فیصلے کے آنے کے بعد وہ اپنی جو صدارت والا معاملہ ہے، وہ پارٹی چیئرمین صدر بننے کا یا چیئرمین بننے کا، وہ بھی ان کے ایشو ریزالو ہو گیا. اور اب سے تھوڑی دیر پہلے ہی مسلم لیگ نون کی طرف سے یہ اعلامیہ بھی جاری کیا گیا کہ بھی وہ پوری قوم کو مبارکباد ہو کہ نواز شریف صاحب کو تیسرے جو فرضی کیس میں ملوث کیا گیا تھا اس میں اسلام آباد ہائی کورٹ نے انہیں بری کر دیا. اور اس حوالے سے سیلیبریشن کے حوالے سے بھی میٹنگ کال کی جا رہی ہے کہ لاہور کے جو صدر ہیں انہوں نے تو اب سے تھوڑی دیر پہلے یہ بات کی ہے کہ اپنی پارٹی کارکنوں کو ادھر ان کے جو رہائش گاہ وہاں پہ بلایا جائے اور وہاں پہ ایک جشن کا اہتمام کیا جائے. اور مجھے جہاں تک ابھی تک غیر مصدقہ بات کر رہا ہوں، لیکن یہ ہے کہ بھی ان کی طرف سے یہ مشاورت کا سلسلہ تھا کہ بھی آج رات کو ہی وہ سیلیبریشن کریں گے ادھر اپنے گھر کے باہر، اور کارکنوں کو کال بھی دی جا رہی ہے کہ بھی وہ وہاں پہ پہنچے تاکہ ایک بڑی سیلیبریشن کا اہتمام اور فائر ورکس کا بھی انہوں نے انتظام کیا اور ساتھ میں وہ گھوڑوں کا ناچ بھی وہ کرواتے ہیں اس حوالے سے. تو یہ بہرحال یہ مسلم لیگ نون کی طرف سے تو یہ آج کا دن جو ہے وہ بڑا اہم ہے اور یہ ان کی سیلیبریشن کا سلسلہ اب سے تھوڑی دیر بعد ہی شروع ہو جائے گا. جی بہت شکریہ منور بٹ، آپ نے تفصیلات سے آگاہ کیا. اسلام آباد ہائی کورٹ نے نواز شریف کو العزیزیہ کیس پہ بھی بری کر دیا ہے.